بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حدیث کی تعریف جو ہم نے جانی ہے، ما اضیف الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، یہی تعریف حدیث کی ہے. کچھ لوگوں کو اشتباہ یہ ہوا کہ ابھی جو بات آگے آئی ہے کہ خبر کو بھی حدیث کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چاہے قول منسوب ہو، یعنی اس کی جو تعریف ہے حدیث کی، اس کو کبھی حدیث نہ بول کے خبر بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو اب یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ خبر حجت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر صرف لفظ کا فرق ہوا ہے اور یہ حدیث کی جو تعریف ہے اس کا فرق ہوا ہی نہیں ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ما اضیف الی الرسول من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، یہ پوری تعریف کو حدیث کہتے ہیں. زیادہ تر کبھی کبھی اس تعریف کو خبر بھی کہہ دیتے ہیں، تو گویا کہ جو حدیث ہے وہی خبر ہوئی. کبھی کبھی اس تعریف کے بدلے حدیث اور خبر نہ کہہ کر کے اثر بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ اثر بھی. تو گویا جو حدیث ہے وہی خبر ہے اگر حدیث کے معنی میں ہی بولا جا رہا ہے نا، اور اثر جو حدیث کے معنی میں بولا جا رہا ہے تو اس کی بھی وہی تعریف ہوگی جو حدیث کی تعریف ہوگی. تو اس لیے ہم یہ نہ سمجھے قطعاً کہ جیسے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اثر کہا گیا تو کبھی کبھی لفظ حدیث کو بھی ہم اثر کہہ دیں تو جیسے یہ حدیث حجت ہے صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی حجت ہو جائیں گے. یہاں صرف لفظ کا فیر ہے. کچھ جو قدیم علماء ہیں وہ احادیث کے بدلے آثار کا لفظ استعمال کرتے تھے. احادیث کے بدلے آثار کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ یہ علم جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس وقت مدون نہیں ہوا تھا، اتنی تفریق اور اتنا فرق نہیں ہوا تھا. اس وجہ سے کچھ علماء حدیث کی جگہ اثر بولتے تھے، کچھ علماء حدیث کی جگہ خبر بولتے تھے. لیکن جب وہ حدیث کے معنی میں اثر بولیں گے یا خبر بولیں گے تو تعریف وہی ہوگی جو حدیث کی ہم نے پڑھی ہے. لیکن ابھی یہ علم مدون ہو گیا اور آج کے وقت میں زیادہ تر رسول اللہ کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے. رسول اللہ کی طرف قول فعل جو بھی منسوب جو ہم نے حدیث کی تعریف ابھی یہاں پر پڑھی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اگر بات صحابی کے قول کی آ گئی تو حدیث میں اور صحابی کے قول میں فرق کرنے کے لیے لفظ اثر داخل کیا گیا کہ اب آثار کو صحابی کے ساتھ زیادہ تر خاص کر دیا گیا. یہ صرف ہماری معلومات کے لیے ہے کہ کل کہیں اگر ہم نے متقدمین کی کتاب میں اثر حدیث کے معنی میں دیکھ لیا تو ہم حیران نہ ہوں کہ انہوں نے یہاں حدیث کو اثر کیسے کہہ دیا. جیسا کہ اوپر بیان ہوا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور شرح میں کسی متقدم امام نے یہ کہا ھذا الاثر یدل، تو آپ کہہ دیں گے ہاں اثر، اس میں تو اللہ کے نبی کا نام ہے، صحابی کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اثر کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام نے غلطی کر دی. وہ امام نے غلطی نہیں کی، کیونکہ ہم یہاں پر وہی سمجھ رہے ہیں ابھی کہ متقدمین کی کتابوں میں، کیونکہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ متقدم کا ہی ہے. ٹھیک ہے. خیر اتباع کل خیر فی اتباع السلف وکل شر فی ابتداع الخلف. ابن رجب وغیرہ کی جو کتاب ہے فضل علم السلف علی الخلف، اس کے اندر اسی طرح کے قواعد بیان ہوئے ہیں. ساری بھلائیاں سلف کے علم میں ہیں، انہی کی اتباع میں ہیں، اور ساری برائیاں خلف کی بدعت میں ہیں. جو خلف ہے یعنی آج کل کے جو بھی معاصرین ہیں، تو ہمیں صرف یہاں پر علم کے طور پہ جاننا ہے کہ حدیث کو اثر بھی کہا گیا، حدیث کو خبر بھی کہا گیا. لیکن اگر ہم ایک ہی تعریف جان لیں گے، یعنی ایک ہی لفظ جان لیں گے حدیث کو، تو متقدمین کی کسی کتاب میں کبھی ایسا آیا کہ حدیث ذکر کرنے کے بعد انہوں نے لفظ اثر استعمال کر دیا، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی وَهَذَا الْأَثَرْ يَدُلُّ،
تو آپ کہیں گے یہاں اثر کیوں کہا گیا؟ اثر تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کو کہتے ہیں، لیکن جب حدیث کے معنی میں اثر آئے گا تو وہ حدیث کی حجت پہ ہی دلالت کرے گا، جس طرح سے حدیث دلالت کرتی ہے ویسے اثر دلالت کرے گا، لیکن اس کا ہم قطعاً یہ مطلب نہیں لیں گے کہ حدیث جیسا کہ حجت ہے علی العین والراس صحیح ہے تو آثار بھی اسی طریقے سے حجت ہے صحابہ اور تابعین کے جو معانی میں اثر ہے۔ اب زیادہ تر اثر بولتے ہیں صحابی اور تابعی کے قول کو، تو صحابی اور تابعی کے جو قول ہیں وہ مطلق حجت نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ علم انہی کے طریقے سے ہمارے پاس آیا ہے، اور اگر وہ ہمیں کچھ سمجھائیں گے تو ہم ان کی جو سمجھ ہے وہی لیں گے، جیسا کہ ہم منہج سلف میں پڑھ چکے ہیں۔ اب مطلقاً صحابی کے اقوال، تابعین کے اقوال، یہ جو حجت ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حجت تب ہیں جب کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے یا پھر قرآن کریم میں جو بیانات ہے اس کے مخالف نہ ہوں، بسند صحیح اگر ثابت ہے تب ان کو ہم حجت مانیں گے۔ ہاں اب یہاں پر ہم یہ بات آپ سمجھ گئے نا، اب تو وہ اشکال نہیں رہا نا کہ خبر بھی حجت ہے یا اثر بھی حجت ہے، یہ صرف حدیث کے مختلف نام ہیں، اور آج کے وقت میں کوئی زیادہ حدیث کو اثر نہیں بولتا، کوئی خبر نہیں بولتا، لیکن اگر کوئی بولتا بھی ہے تو پھر وہ یہی سمجھ کے بولے گا کہ مصطلحات ہیں اور حدیث کو خبر کے معنی میں یا اثر کے معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، نہیں تو فرق کر دیا گیا۔ حدیث رسول اللہ کا فرمان، اثر صحابہ اور تابعین کا فرمان، اور خبر کہتے ہیں سلاطین اور حکمران جو عمرا بادشاہ رہتے ہیں ان کے فرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بادشاہ موجود تھے، آپ کے زمانے میں بھی بادشاہ تھے، تو ان لوگوں کے فرمان اس کو خبر کہہ دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہاں پر ہمیں صرف ایک مسئلہ یہ سمجھ لینا ہے، آثار صحابی کے کبھی کبھی حجت ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ آپ حدیث کا درجہ لیتے ہیں۔ وہ آپ کا جو سوال ہے کہ آثار حجت ہیں یا نہیں ہیں، آثار کبھی کبھی کیونکہ اس کے ضابطے ہیں وہ حدیث کا درجہ لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ حدیث کا درجہ لیتے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرچہ صحابی بیان کر رہے ہیں لیکن یہ ان کا بیان نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کی دو قید ہے۔ پہلی قید یہ ہے صحابی کی بات، صحابی کا قول ایسے معاملات میں ہوں جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، صحابی کا قول اور فعل ایسے مجال میں ہو جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، اور وہ صحابی اہل کتاب سے روایت کرنے والا بھی نہ ہو۔ یہ دو شرط ہیں، میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے 204 نمبر کی، حضرت ابو ہریرہ نے ایک قول بیان کیا۔ ابو ہریرہ صحابی ہے نا، وہ کہتے ہیں من خرج من المسجد بعد الاذان فقد عصى ابا القاسم۔ اذان ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص مسجد سے نکل جاتا ہے، حدیث میں لفظ یہ بھی ہے کہ عصر کی اذان یا عصر کا وقت، لیکن وہ مراد نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جب بیان کیا تھا تب گویا کہ وہی وقت ہوگا۔ مطلق اذان ہو جانے کے بعد اگر ایک شخص مسجد سے نکل جاتا، اب اس میں بھی علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ مطلقاً نہیں ہے کہ آپ کسی حاجت سے نکلے ہوں یا کسی ضرورت سے نکلے ہوں تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد سے گیا تو آئے گا ہی نہیں۔ اذان ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص مسجد سے نکل جاتا ہے، اب وہ مسجد میں نہیں آئے گا، یا یوں کہہ لیں کہ بغیر عذر کے وہ نکل گیا، فقد عصى ابا القاسم، تو اس نے ابو القاسم یہ رسول اللہ کی کنیت ہے نافرمانی کی۔ یہ بات اجتہاد والی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کے سلسلے میں یہ کہیں کہ یہ گنہگار ہے
یہ نافرمان ہے، نہیں کہہ سکتے نا، جب تک کہ آپ کے پاس دلیل نہ ہو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسجد سے جو شخص نکل گیا اذان ہو جانے کے بعد بغیر عذر کے، اب وہ ابو القاسم کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ قول تو حضرت ابو ہریرہ کا ہی ہے، لیکن اتنی بڑی بات وہ اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے، صحابی اپنی رائے سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ صحابی ابو ہریرہ اہل کتاب سے روایت بھی بیان کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہود اور نصارہ سے حدیث لینے والے، حدیث بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ تو گویا ان کی یہ بات کو جو کہ اثر ہے، درجہ دیا جائے گا کس کا؟ حدیث کا۔ ایسے ہی 686 نمبر کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، 686، عمار بن یاسر، ان کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ ایک بکری، یا یوں کہہ لیجئے بکری کا جو گوشت ہے، ان کے سامنے پکا کر کے پیش کیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر بھونا ہوا گوشت لایا گیا، تو قوم میں سے کچھ لوگوں نے اٹھ کے جانا شروع کر دیا، وہاں سے محفل سے اٹھ گئے۔ ان سے پوچھا آپ کیوں تناول نہیں کر رہے، اٹھ رہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یعنی ہم نے روزہ رکھا ہے۔ اس کے بعد عمار بن یاسر یہ کہتے ہیں من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، شک والے دن جس نے بھی روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ شک والا یعنی پیر جمعرات چھوڑ نہیں، اصل یہ حدیث اس سلسلے میں آئی ہے، جیسے رمضان کا روزہ ہے، چاند کی مکمل شہادت ہمیں ملی نہیں، نہ ہم نے دیکھا، نہ وثوق ذریعے سے پتہ ہی چل سکا، پھر بھی ایک شخص احتیاطاً روزہ رکھ لے، احتیاطاً روزہ رکھ لے، تو یہ شک والا دن ہے۔ شک والا دن نہ ہمیں روزہ ہی رکھنا ہے، نہ شک والے دن افطار کرنا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث جو امام ترمذی نے آگے نقل کی ہے، جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، غالباً 695 نمبر کی ہے، وہ حضرت قریب والی روایت ہے۔ جب وہ شام سے واپس ہوئے تو انہوں نے رمضان کا جو چاند شام میں دیکھا، جمعہ کی رات دیکھا تھا، لیلۃ الجمعہ۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ مدینہ آئے تو یہاں پر مدینے والوں نے جمعہ کا جو چاند، رمضان کا جو چاند دیکھا تھا، وہ لیلۃ السبت دیکھا تھا۔ عید کے موقع سے قریب یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ ہماری رویت کا اعتبار کر لیں، شام میں جو ہم نے رمضان کا چاند دیکھا لیلۃ الجمعہ کا، آپ ہماری رویت کا اعتبار کر لیں، ہم نے بھی دیکھا، حضرت معاویہ نے بھی دیکھا۔ تو وہ کہتے ہیں الا یکفیکم رؤیت معاویہ یا وصیامہ، کیا آپ کے لیے معاویہ کا دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں؟ انہوں نے شام میں کب دیکھا؟ لیلۃ الجمعہ، رمضان کا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ آئے مدینہ، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عید کے چاند میں ہماری مساوات کر لیں، یعنی ہماری موافقت کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ آگے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے ہی حکم دیا ہے۔
ہم یا تو چاند دیکھیں گے آنکھوں سے یا پھر نکمل ثلاثین، ہم 30 مکمل کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے قریب جو تھے انہوں نے حضرت معاویہ کا بھی حوالہ دیا، جبکہ انہوں نے ان کو فقیہ بھی کہا ہے سب کچھ، لیکن ان کی رویت کا اعتبار نہیں کیا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان کر رہے ہیں کہ شک والا دن، جس دن ثابت نہ ہو کہ یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، یعنی واجب روزے کی طرف، فرض روزے کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عمار بن یاسر کا یہ قول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا درجہ لے گا، اسے کہا جائے گا حکمن مرفوع ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکمن مرفوع، کیونکہ اتنی بڑی بات عمار بن یاسر اپنی سمجھ سے، اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتے، اور عمار بن یاسر اہل کتاب سے روایت کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اہل کتاب سے مشہور ترین روایت کرنے والے صحابہ میں ایک عمرو بن عاص ہیں اور کعب بن احبار، عدی بن حاتم، اس طرح کے روات ہیں۔ تو عمرو بن عاص کیونکہ یہ مکثرین فی الاحادیث ہے، زیادہ تر حدیث بیان کرنے والے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ حدیث کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ ہیں یہ، کیونکہ یہ لکھتے تھے۔ اور یہ کیا بولتے ہیں، عبداللہ بن عمرو ہیں وہ، اور یہ عمرو بن عاص یہ روایت کرنے والے اہل کتاب سے زیادہ ہے، حالانکہ مکثرین ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمرو، ٹھیک ہے۔ کعب بن احبار بھی ہیں۔ اگر یہ کوئی اس طرح سے بیان کر دے کبھی، جیسا کہ ایک قول نقل کیا جاتا عمرو بن عاص کے تعلق سے، وہ کہتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ مساجد میں اکٹھا ہوں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن وَلَيْسَ فِيهِم مُؤْمِن، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ یہ عمرو بن عاص کا قول ہے۔ اب یہ بھی یعنی یوں کہہ لے کہ ایک بڑی پیشین گوئی ہے نا، وَلَيْسَ فِيهِم مُؤْمِن، اتنی بڑی بات وہ کیسے کہہ دیں گے، تزکیہ ایسے کیسے کسی کا کر دیں گے، یعنی یہ کہہ دینا کہ مومن نہیں ہوگا، یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اکٹھا بھی ہو رہے ہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں، اور ان میں کوئی مومن بھی نہیں۔ لیکن یہ بات عمرو بن عاص کی ہے، اور عمرو بن عاص اہل کتاب سے بیان کرنے والے ہیں، یعنی راویوں میں ایک راوی ہیں جو کہ حدیث ان سے بھی لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا یہ قول مرفوع کا درجہ نہیں رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا اور ایک قول ہے جو امام بخاری نے بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر دعوت کے تعلق سے ہے، وَمَن لَّمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کسی کو دعوت دی جائے تو قبول کرنی چاہیے، اگر کوئی شخص دعوت کو قبول نہیں کرتا تو وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ بات حضرت ابو ہریرہ نے کہی ہے، لیکن یہ مرفوع کا درجہ رکھے گی، حکماً اسے کیا کہا جائے گا؟ مرفوع کہا جائے گا۔ اس طرح کے بہت سے ہیں آثار جو صحابہ سے مروی ہیں، لیکن ہمارے پاس میزان کیا ہے ان کو سمجھنے کے لیے؟ پہلی شرط کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، یعنی صحابی کوئی ایسی بات کہیں کہ وہ اپنی رائے سے کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کی باتیں نشر کرنے میں صحابہ نے کیا ہے، تو اپنی طرف سے تو وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کی، اتنی بڑی بات صحابی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر صحابی نے رسول کا نام نہیں دیا ہے تو ان کے زمانے میں مشہور تھا کہ یہ جو بھی بیان کرتے ہیں وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور امام جس نے یہ حدیث نقل کی ہو سکتا ہے کہ ان کو رسول یعنی مرفوع کی جو سند ہے وہ نہ ملی ہو، موقوف تک ہی ان کو ملی ہو، اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ تک ہی انہوں نے بیان کیا۔ تو امام بخاری نے جو یہ حضرت ابو ہریرہ کا اثر بیان کیا ہے کہ دعوت کو جو قبول نہ کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یہ اثر حکماً مرفوع کا درجہ رکھے گا۔ آثار اس شرط سے حجت ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ قربانی کے تعلق سے بھی ہے کہ
جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو، اگر وہ نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ بھی موقوف ہی صحیح ہے، حضرت ابو ہریرہ کا اثر موقوف، کہ جس کے پاس قربانی کی طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی بڑی بات ایک صحابی اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتے، یعنی اسے ہم ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانیں گے۔ اور ایک بات یاد آئی، صحیح ترغیب و ترغیب میں ایک حدیث ہے، اس طرح کی حدیث ویسے صحیح بھی ہے، رسول کے نام سے بھی بیان کی جاتی ہے، اور 3048 نمبر ہے اس کا، من اتا عرافن او کاہنن، یہ مرفوع حدیث میں بھی ہے، اور ایک لفظ ہے او ساحرن فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بیان کیا، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ کاہن کے پاس آیا، عراف جو کہ نجومی وغیرہ کے معنی میں ہے، اس کے پاس آیا اور تصدیق بھی کر لی جو اس نے کہا، تو رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا اس نے اس کا انکار کیا، یعنی شریعت محمدیہ کا منکر ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا او ساحرا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ تو عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی درجہ لے گا، کیونکہ اتنی بڑی بات کہ جو کاہن کے پاس، عراف کے پاس یا ساحر کے پاس آئے اور اس کی بات مان لے تو گویا کہ وہ شریعت محمدیہ کا منکر ہو جاتا ہے۔ یہ بات صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری جو شرط ہے کہ وہ صحابی اسرائیلی روایات بیان کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود اسرائیلی روایات بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، اسے ذہن میں بیٹھا لیجئے، کیونکہ یہ دو شرطیں آپ کو کافی کام آئیں گی۔ اب یہاں پر ایک حدیث کی قسم بیان کی گئی ہے جو کہ مستقل ہے، الحدیث القدسی۔ هو ما نقل عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مع اسناده ایاہ الى ربه عز وجل۔ حدیث کی ایک خاص استثنائی قسم ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں یہ کہیں قال اللہ عز وجل، یہاں پر دو صیغے بھی دیے گئے ہیں، آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، لیکن نشانی حدیث قدسی کی بالکل ظاہر ہے اور واضح ہے۔ جس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرے قال اللہ عز وجل، جیسا کہ اس طرح کی بہت حدیثیں ہیں جو ہم نے سنی بھی ہے الحمدللہ۔ ایک روایت صحیح مسلم کی ہے، مشہور ترین ہے، 2577 نمبر کی، قال اللہ عز وجل یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی۔ صحیح مسلم کی ہے 2577، اور ایک ہے 2676 صحیح مسلم کی، 2675 76 بھی ہوگی، 75 بھی لکھ لیں۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ کہتے ہیں قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه حین یذکرنی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق رہتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی الفاظ ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ان ذکرنی فی ملئ
ذکرتہ فی ملأ خیر من وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، یہ سب جو الفاظ ہیں. حدیث قدسی میں یہ لفظ ہونا ہی چاہیے، قال اللہ عز وجل. اس کے دو صیغے ہیں جو مؤلف نے بیان کیے ہیں، آگے وہ بیان کیے گئے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، یا قال اللہ تعالی فیما رواہ عنہ رسولہ. یعنی حدیث قدسی بیان کرنے کے یہ دو صیغے ہیں. اس طریقے سے حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے. جیسا کہ حدیث قدسی اگر مجھے پڑھنی ہو تو میں ایک صیغہ ایسے استعمال کروں گا، قال اللہ عز وجل، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ان میں سے ہے جس کو اپنے رب سے نبی روایت کر رہے ہیں. اور دوسرے میں ہے قال اللہ عز وجل فیما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، جو حدیث بیان کی، اس میں یہ لفظ ہو قال اللہ عز وجل. تو یہ دو صیغے ہیں اور یہ نشانی ہے قال اللہ عز وجل حدیث قدسی کی. ایک مشہور ترین ہے نا، ہم زیادہ تر شاید یاد بھی ہوگی الحمدللہ ہمیں وہ حدیث جو مسلم کے اندر موجود ہے 2985 نمبر کی، قال اللہ عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. دو تین ہو گئے حدیث قدسی، ٹھیک ہے. اب حدیث قدسی میں لفظ آتا ہے قال اللہ عز وجل، تو فرق ہے قرآن کریم بھی اللہ ہی کا کلام اور حدیث جس میں کہا گیا قال اللہ عز وجل. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث قدسی کا بھی وہی درجہ جو قرآن کریم کا ہے، تو ایسا نہیں ہے. حدیث قدسی میں اور قرآن کریم میں کچھ فرق ہے، جس میں سے بڑا اور پہلا فرق، اگر یہی فرق ہم ذہن نشی کر لیے تو واضح ہو جائے گا کہ حدیث قدسی اور قرآن کریم. قرآن کریم متعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت عبادت بنائی گئی ہے. نماز میں آپ پڑھتے ہیں. متعبد بتلاوتہ یعنی نماز میں آپ پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یہ بھی متعبد بتلاوتی میں ہی آئے گا، جیسا کہ حدیث جو مشہور ہے نا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، ایک ایک حرف پر 10 نیکی کا اجر دیا گیا. حدیث قدسی میں یہ نہیں ہے. اور جو رب العالمین کا چیلنج ہے قرآن کریم میں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ اس کلام کی طرح ایک حدیث بھی لے آؤ، ایک بات بھی لے آؤ. یہ چیلنج صرف قرآن کے لیے، یعنی قرآن کریم یہ معجزہ ہے اور حدیث قدسی جو ہے یہ معجزہ میں شامل نہیں ہے. ثبوت کے اعتبار سے قرآن کریم متواتر ہے، قطعی ہے. متواتر قطعی کا مطلب یہ
کہ آپ کسی بھی آیت کے سلسلے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، یہ آیت قرآن کریم کی نہیں ہے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو قرآن کریم ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے، یقینی ہے، اور اس کے ہر لفظ پر تواتر ہے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہزار شاہدین ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے قرآن کریم متواتر کہتے ہیں جس کی شہادت دینے والے بے حساب ہوں، اور انہی شاہدین کی کثرت کی وجہ سے قرآن کریم کا جو علم ہے، اس سے ہمیں جو بھی علم ملے گا وہ بالکل یقین سے پر ہوگا، یقین سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور حدیث قدسی میں یہ صفت نہیں ہے۔ حدیث قدسی کچھ صحیح ہے، کچھ حسن ہے، اور کچھ ضعیف ہے، یا اس طریقے سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ کچھ متواتر ہے اور کچھ غیر متواتر۔ ہو گیا؟ متواتر اور غیر متواتر، یعنی حدیث قدسی میں کچھ ایسی بھی ہے جو سندن صحیح بھی نہیں ہے، ضعیف بھی ہے۔ نہیں، کس نے کہا 40 ہے حدیث قدسی؟ ایک کتاب نواب صدیق حسن علیہ الرحمہ کی ہے، انہوں نے بخاری سے 40 حدیث قدسی، یا غالباً متفق علیہ جو حدیث ہے وہ 40 تو انہوں نے جمع کی۔ اسی وجہ سے کتاب آپ لکھ لیں، جو دو مشہور ترین کتاب ہے، اس میں ایک عبد الرؤف المناوی کی کتاب ہے، الاتحافات السنیہ، الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ۔ عبد الرؤف المناوی، امام مناوی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ سالک دینا متوفہ 1030۔ امام سیوطی کے کتاب الجامع الکبیر، اس کی سب سے بہترین شرح امام مناوی کی ہے فیض القدیر فی شرح الجامع الکبیر۔ تو یہ بڑے امام ہیں امام مناوی، اور زیادہ تر الفاظ کے معانی یعنی شرح الفاظ میں یا شرح احادیث میں ان کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی کتاب ہے احادیث قدسیہ پر۔
اور ایک کتاب ہے المقاصد السنیہ فی الاحادیث الالہیہ، ابو القاسم المقدسی. المقاصد السنیہ فی الاحادیث الالہیہ. الالہیہ لأبی القاسم المقدسی. غالباً یہ 685 میں ہے. ابو القاسم المقدسی کی کتاب ہے. یہ دو مشہور ترین کتاب حدیث قدسیہ کی ہیں، اور جو لوگ ابھی تک 40 ہی جان رہے تھے وہ ان کتاب کی طرف رجوع کر لے تو انشاءاللہ معلومات ہو جائے گی. زیادہ ہے 40 سے، 40 ہم محدد نہیں کر سکتے. ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مشہور ترین 40 ہو سکتی ہے، لیکن حدیث قدسیہ کم ہی ہیں. اور ایک فرق، ابھی آپ نے جو فرق لکھا ہے حدیث قدسیہ اور قرآن کے بیچ، حدیث قدسیہ اور حدیث کے بیچ بھی فرق ہے. کیوں اس قسم کو الگ کیا گیا دوسری احادیث سے؟ فرق اگر نہ ہوتا تو الگ ہی نہ کیا جاتا. فرق پہلا یہ ہے کہ احادیث میں قال رسول اللہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر قال اللہ عز وجل، یہ مشہور ہے. دوسرا فرق، حدیث قدسیہ میں زیادہ تر قول ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے سبھی قول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قول بھی ہے، فعل بھی ہے، تقریر بھی ہے، وصف بھی ہے نا. اور حدیث قدسیہ زیادہ تر قول ہے یا سبھی قول ہے، کیونکہ اللہ کہے گا. اسی لیے آپ دیکھ لیں سب جگہ یعنی قال اللہ عز وجل اور اس کے بعد. تو حدیث جو عام ہوتی ہے وہ کبھی قولی ہوتی ہے، کبھی فعلی ہوتی ہے، کبھی تقریری ہوتی ہے، کبھی وصفی ہوتی ہے، لیکن حدیث قدسیہ زیادہ تر قولی ہی ہوتی ہے. اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبی امور اور دنیاوی امور دونوں پر مشتمل ہے. جو احادیث ہے نا وہ غیبی امور اور دنیاوی امور دونوں پر مشتمل ہے، لیکن احادیث قدسیہ غیبی امور پر ہی مشتمل ہے. جیسا کہ رب العالمین کا یہ کہنا انا عند ظن عبدی بی وانا معه حین یذکرنی. اب اس کیفیت کو کون جان سکتا ہے؟ اور وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. اب اس کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے نا، غیبی، بس ہمیں ایمان رکھنا ہے. اور اس کے بعد جو مشہور ترین حدیث ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اس میں رب العالمین نے آخر میں ایک تتمہ بیان کیا ہے جو امتحان کے موقع سے ہمارے اساتذہ ہم کو سناتے تھے. رزلٹ جب سنایا جاتا نا اس موقع پر یہ تتمہ وہ بیان کرتے تھے، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه.
اب جو رزلٹ آئے گا جس کے لیے بہتر ہے وہ اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کامیاب ہو گئے. ومن وجد غیر ذلک، اور جس کے لیے نتیجہ بہتر نہیں، فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. تو یہ بھی ایک نتیجہ ہے جو سب سے بڑا ہے اور وہی اخیر ہے میدان محشر کا. وہاں شیطان یہی کہے گا جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ کو کوس کے سب و شتم کر کے آج کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر کوسنا ہی ہے یا برا بھلا کہنا ہی ہے، اپنے آپ کو کہو انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے تمہیں بلایا لیکن آئے تم ہی. ہاں یس، لیکن یہ ہوگا کب؟ کب ہوگا یہ؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ترکتہ وشرکہ، لیکن اب وہ کیسے اور اس کے شریک کو ٹھکرائے گا، یہ غیبی امور ہے. ٹھیک ہے. دو صیغے بھی ہم نے پڑھ لیے، اور اس کے بعد ہے السند بفتح النون لغتاً، المعتمد. سند کی لغوی تعریف کی گئی المعتمد، جس کے اوپر آپ اعتماد کریں. سند یعنی ایک بفتح النون کا مطلب ہی ہے سین نون اور دال، السند. اور اس کی اصطلاحی جو تعریف کی گئی ہے سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المت، راویوں کا تسلسل، سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المتن. سلسلہ کی صفت الموصلہ، سلسلۃ الرجال مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، الموصلہ صفت. تسلسل، جیسا کہ ابھی ہم نے ایک حدیث امام بخاری کی جو سنی تھی، حدثنا عبداللہ بن یوسف، اس کے بعد حدثنا قال حدثنا عن مالک قال حدثنا النافع عن ابن عمر. اب یہ سلسلہ ہے، عبداللہ بن یوسف راوی، ان کے بعد امام مالک یہ بھی راوی، اور ان کے بعد نافع عن ابن عمر. سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المتن، تو ان ابن عمر کے بعد آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا پہلی حدیث اگر بخاری کے آپ دیکھیں تو بھی وہ ایسے ہی ہے، حدثنا عبداللہ بن زبیر الحمیدی، اس کے بعد قال حدثنا یحییٰ بن، قال حدثنا سفیان، اس کے بعد قال حدثنا یحییٰ بن سعید، قال حدثنا ابراہیم محمد بن ابراہیم التیمی، اور اس کے بعد پھر سمعت علقمہ بن ابی وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر. یہ پوری جو سند ہے سلسلہ سند کا، اس کا نام ہے سند. راویوں کا تسلسل جو کہ حدیث تک پہنچاتے ہیں، متن تک پہنچاتے ہیں. اگر آپ وضاحت کی تو اس میں ضرورت ہے ہی نہیں نا، سمجھ ہی گئے.
ہمیں تو گرمی لگی. قال حدثنا مالک. ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہے خالی فین چلا نافع. تھرموسٹیٹ نہیں چل رہا ہے خالی فین چلا کے چھوڑ دیا. یہ ایک سند ہے. دیکھیے عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر، اسی کا نام سند ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ ہے رجال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو متن حدیث ہے اس تک پہنچاتے ہیں. تو یہ سند کی تعریف کی گئی، سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المتن، راویوں کا تسلسل جو متن حدیث تک پہنچانے والے. متن کا لغوی معنی ہے المتن بالسکون لغتا ما صلب وارتفع من الارض، زمین کا سخت حصہ، ما صلب وارتفع من الارض، زمین کا ابھرا ہوا سخت حصہ، اس کو لغت میں متن کہتے ہیں. اور اصطلاحی تعریف ہے ما ينتهى الیہ السند من الکلام. اگر سند کا معنی سمجھ لیا تو آپ متن کا بھی معنی سمجھ لے سکتے ہیں. ما ينتهي الیہ السند من الکلام. الیہ السند من الکلام، کلام کا وہ حصہ جہاں تک سند پوری ہوتی ہے، کیونکہ سند جہاں پوری ہوگی وہاں سے کیا شروع ہوگا؟ متن شروع ہو جائے گا. کلام کا وہ حصہ جہاں سند ختم ہوتی ہے. وسمی بذلک، متن نام کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ سند بیان کرنے والا سند کے ذریعے جو بھی بیان کر رہا ہے اس کو مضبوط بنا رہا ہے، اس کو مستحکم بنا رہا. جیسا کہ لغوی تعریف میں ہمیں پڑھا نا کہ زمین کا مضبوط اور ابھرا ہوا حصہ، تو یہ سند بیان کرنے والا اپنی سند سے اس کلام کو کیا کر رہا ہے؟ مضبوط کر رہا ہے. اور یہی خاصیت ہے امت محمدیہ کی، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء، عبداللہ ابن مبارک کا قول. یہی سند، یعنی سند کے ساتھ بات بیان کرنا، یہ ایک دین کا حصہ ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارا دین محفوظ ہی نہ رہتا. اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ اس امت میں رکھا ہے وہ ہے سند. جو بھی بات ہے اس کی سند ہے، اور یہی سند فیصلہ کرتی ہے صحیح اور غیر صحیح کا. ایک لفظ آتا ہے الاسناد، جیسا کہ ابھی ہم نے اثر میں کہا، اثر ہی ہے نا عبداللہ ابن مبارک. طبع بھائی، الاسناد من الدین. تو یہاں پر اسناد جو ہے وہ کس معنی میں ہے؟ کچھ لوگوں نے لفظ اسناد کو سند کے معنی میں لیا، اور کچھ لوگوں نے کہا عزو الحدیث الی قائلہ مسندن، جس کی بھی بات ہو سند کے ساتھ اس تک یا اس کی طرف اگر آپ بات
پہنچا رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں، تو اس عمل کو اسناد کہتے ہیں۔ کہنے والے کے قول کو اس کی سند کے ساتھ آپ نقل کر رہے ہیں تو یہ نقل کرنا ہی کیا ہے؟ اسناد۔ امام بخاری نے اپنی سند سے حدیث بیان کی، ٹھیک ہے، جو حدیث یعنی مسجد میں بساق وغیرہ کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور دیوار پر آپ نے تھوک دیکھا اور اس کے بعد اس کو مٹایا، تو امام بخاری کا یہ عمل کیا کہا جائے گا؟ جو اپنی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بیان کر رہے ہیں، اسناد۔ یا یوں کہہ لے کہ رسول کی بات کو اللہ کے رسول کی طرف امام بخاری اپنی سند سے منسوب کر رہے ہیں، تو اس عمل کو اسناد کہا جاتا ہے۔ ہاں نہیں نہیں، اسناد جمع نہیں ہے، یہ مصدر ہے باب افعال کا، اسند یسند اسنادا، کسی کی طرف بات کو منسوب کرنا، باب افعال کا مصدر۔ ہاں سند کی جمع ویسے نہیں، سند کی مسانید تو جمع بیان کی گئی، لیکن وہ جمع الجمع آ جاتی ہے، مسانید، جیسا کہ وہ مسند کی بھی جمع ہے مسانید۔ اسناد اللہ عالم کیا ہے، ابھی مجھے تو وہی افعال لگا ہے اسناد کو، کیونکہ اسناد اس وجہ سے بھی جمع نہیں ہے، جو اسناد کی تعریف کی گئی ہے نا اس میں فعل داخل ہے، کیونکہ مصدر کا مطلب ہی ہوتا ہے، مصدر اپنے فعل پہ دلالت کرتا ہے، تو اسند یسندو کا مطلب ہوتا ہے بات کو کسی کی طرف منسوب کرنا، اور اسناد کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی کی بات کو سند کے ساتھ اس کی طرف منسوب کرنا، اور بظاہر وہ اکرام کے وزن پر، افعال کے وزن پر ہے، اور زیادہ تر جو وزن پہ جمع آتی ہے وہ افعال پہ نہیں آتی، افعال پہ آتی ہے، تو اگر اسناد ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سند کی جمع ہے، شجر ان کی جمع جیسے اشجار، اشجار نہیں آتی، اسناد ہے، جمع کا وزن افعال کا ہے، افعال کا جو وزن ہے وہ مصدر کا ہے۔ اسناد ہی ہو سکتی، واللہ عالم۔ اسناد کسی کی بات کو سند کے ساتھ اس کی طرف منسوب کر دینا، اس عمل کو اسناد کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اسناد کو بھی سند کے معنی میں ہی رکھا ہے کہ یہ اسناد اور سند دونوں ہم معنی ہیں۔ اب آگے سند اور اسناد کے علاوہ ایک لفظ ہے مسند، اس کی جمع ہے مسانید، جو بھی ہم نے بیان کی۔ تو پہلی تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کتاب جس میں صحابی کی ساری روایتیں الگ الگ کر کے بیان کر دی گئی ہو، مسند، مسند احمد ابن حنبل جیسا، جس میں صحابی کی روایت، ساری روایت ایک جگہ جمع کر دی ہو یا الگ کر کے بیان کر دی گئی ہو، جس میں صحابی کی روایات چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ان کی تمام روایات کسی کتاب میں اگر اکٹھا کی گئی ہے تو اس کتاب کو مسند کہتے ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل جو ہے، اس میں جتنے بھی صحابہ کی حدیث آئی، اگر ایک صحابی کی آ گئی تو ان کی جتنی حدیثیں ہوگی وہ آپ کو مل جائیں گی، اسی وجہ سے یہ کافی ضخیم اور بڑی کتاب ہے، 40,000 سے زائد حدیثیں مسند احمد میں موجود ہیں۔
اور دوسرا جو معنی ہے مسند کا، الحدیث المرفوع المتصل سندن. ہم نے جو حدیث کی تعریف بیان کی ہے، ایسی حدیث جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، چاہے قولی ہو فعلی ہو کوئی بھی ہو، اور اس کی جو سند ہو وہ آپس میں بالکل ملی ہوئی ہو. جیسا کہ بخاری کی کوئی بھی سند آپ لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں، تو اس کو آپ حدیث مرفوع متصل کہہ سکتے ہیں. امام بخاری نے اسی وجہ سے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ الجامع الصحیح، ہاں، المختصر، المسند. المسند تو اسی معنی میں بخاری کی حدیث، بخاری کی جو کتاب ہے وہ مسند ہے، اور امام بخاری کی شرط انہی حدیثوں پر فٹ ہوگی جس کی سند امام بخاری نے بیان کی ہے، پوری مکمل. جن کو بلاغیات سے نقل کیا ہے کہ بلغنی کذا، یا جن کو قالا سے نقل کیا ہے، یا جن کی سند حذف کر دی گئی ہے، امام بخاری کی جو شرط ہے صحیح کی وہ اس حدیث پہ فٹ نہیں ہوتی. تو اسی لیے کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ بخاری کی کچھ حدیثوں پر کسی نے اعتراض کیا، تو وہ اعتراضات انہی تمام تر حدیثوں پر ہے جن کی سند امام بخاری نے پوری بیان نہیں کی ہے. اور امام بخاری کی شرط، کیونکہ کتاب کا نام یہی بتا رہا ہے کہ امام کس طریقے سے اپنی کتاب کو مدون کر رہے ہیں، انہوں نے جو شرط اپنی کتاب میں رکھی ہے وہ صرف ان حدیثوں کے لیے ہی ہے جس کی مکمل سند ہے، جو حدیث متصل ہے. مرفوع اور متصل حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس میں نام رسول کا ہو، چاہے قولی ہو فعلی ہو، اور صاحب کتاب سے لے کر کے صحابی تک پوری سند متصل ہو، بیچ میں کہیں پر بھی انقطاع نہ ہو. تو مسند کا ایک معنی مرفوع متصل حدیث، جس میں رسول کا نام ہو اور جس کتاب میں بھی یہ حدیث آئی ہو اس کی صاحب کتاب سے لے کر کے صحابی تک پوری سند اس کی ملی ہوئی ہو، متصل ہو. اور امام بخاری کی حدیثیں اگر مسند کے علاوہ ہیں، یعنی سند کے بغیر ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں بیان کرنے کے بعد کہ رواہ البخاری، تو یہ گویا کہ امام بخاری پر بھی جھوٹ ہے. یہ سکھایا گیا کہ آپ رواہ البخاری انہی حدیثوں کو کہہ سکتے ہیں علی الاطلاق جو مسند ہیں، جن کے مکمل سند ہے. اگر سند امام بخاری نے حذف کی ہے تو اس کا جو نام ہے آپ کو بخاری کے ساتھ وہ نام ذکر کرنا پڑے گا، رواہ البخاری بلاغن، رواہ البخاری معلقن، کہ امام بخاری نے اس کی سند حذف کر دی، اس کی پوری سند بیان نہیں کی. کچھ حدیثیں ایسی آتی ہیں جو ضعیف بھی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، بہت مشہور ہے کہ بالجبر اگر رمضان کا روزہ کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ پورے سال بھی روزہ رکھے گا تو بھی اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث بخاری میں ہے لیکن مسند نہیں ہے، اور حقیقتاً یہ حدیث ضعیف ہے. اب امام بخاری نے یہ حدیث حجت کے لیے نہیں بیان کی ہے بخاری کے اندر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے امام بخاری کی جو شرط ہے صحیح کی وہ صرف احادیث مسندہ پر ہی فٹ ہوتی ہے. تو اس طرح کی حدیث اگر کوئی بیان کرے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت سے خطباء کو سنا بھی جو یہ حدیث بیان کر کے ہی ڈائریکٹ کہتے ہیں اخرجہ البخاری فی صحیح یا رواہ البخاری. ان کو کہنا چاہیے رواہ البخاری معلقاً، کہ امام بخاری نے حدیث تو نقل کی لیکن اس کی پوری سند بیان نہیں کی ہے. وہ کبھی کبھی کسی لفظ کی تائید کے لیے بھی ایک حدیث لے آتے ہیں، قرآن کریم کا کوئی ٹکڑا ہی لے آتے ہیں، یا پھر جو ان کا مسئلہ رہتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے لے آتے ہیں. مقصد یہ نہیں رہتا کہ وہ اس سے صحت ثابت کر رہے یا اپنی شرط ثابت کر رہے کہ یہ صحیح ہے. تو یہ مسند کا دوسرا معنی ہے متصل اور مرفوع حدیث.
ہاں تو وہ صحیح رہیں گے. ہاں ہاں صحیح ہے. اصل آپ جو حدیث ہے بخاری کی زیادہ تر یعنی یوں کہہ لیں آپ معلق بھی ہیں جن کی سندیں امام بخاری نے پوری نہیں بھی بیان کی، اس کو دوسری جگہ پوری بیان کر دی ہے. اور کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو بخاری میں تو نہیں آئی لیکن دوسروں نے دوسری کتابوں میں اس کو مکمل کر دی. حافظ ابن حجر وغیرہ نے یہ کام کیا ہے کہ معلقات کو ایک کتابی شکل کے اندر ہی جو اپنی سند سے حافظ ابن حجر نے بیان کیا. مسند بکسر النون ومن يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به او ليس له الا مجرد الروايه. مسند کہتے ہیں اپنی سند سے حدیث بیان کرنے والا. گویا کہ امام بخاری اگر سند کے ساتھ مکمل حدیث بیان کریں گے تو امام بخاری کو اصطلاح میں کیا کہا جائے گا؟ مسند بکسر النون. مسند کی بات ہو گئی نا. ایک تو کتاب جس کے اندر صحابی کی پوری حدیث جمع کی گئی ہو، یا پھر وہ حدیث جو مرفوع ہے اور متصل ہے اس کو مسند. مسند جو مرفوع متصل حدیث کو بیان کر رہا ہے اس شخص کو کہا جائے گا. اب امام بخاری نے مسند حدیثیں بیان کی ہیں تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ مسند. وہی کام کرنے والا فاعل. اب اسی سے اسناد ہے دیکھیے. ہاں اپنی سند سے جو مرفوع متصل حدیث بیان کر رہے ہیں ان کو مسند کہا جائے گا. اب ایک قید یہ ہے کہ حدیث کا علم ہو یا نہ ہو الا مجرد الروایہ. روایت اگر انہوں نے کر دی ہے اپنی سند سے تو بھی ان کو مسند کہہ دیا جائے گا. مسند. ہاں اسی سے ہم نے کہا الاسناد یہ مصدر ہے. اسند یسند اسنادا فهو مسند. محدث علم حدیث سے روایتاً اور درایتاً یعنی متن کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی جو شخص جڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم یہ جتنے بھی ائمہ ہیں ان کو محدث ہی کہتے ہیں نا، کیونکہ یہ سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی حدیث کے کافی بڑے عالم ہیں. تو محدث کی تعریف میں یہ ہے روایت اور درایت یعنی سند اور متن کے اعتبار سے جو علم حدیث سے جڑا ہوا ہو اور وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الْمَرْوِيَّاتِ وَأَحْوَالِ رُؤَاتِهَا. زیادہ تر احادیث کے سلسلے میں اس کو معلومات ہوں. کچھ کتابوں میں کہا گیا کہ 1,00,000 حدیث کا علم متن اور سند دونوں کا اگر کسی کے پاس موجود ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ کبھی بھی پیش کر سکتے. 1,00,000 حدیث کا علم سند اور متن کے اعتبار سے کسی کے پاس ہے تو اسے محدث کہا جاتا ہے. یہ معیار، ہاں کیونکہ یہ کم سے کم معیار ہے محدث کے یہاں، کم سے کم 1,00,000 حدیث. نہیں، امام احمد ابن حنبل نے جو 40,000 کی مسند لکھی ہے ان کے بارے میں آتا ہے، امام ابو زرع بیان کرتے ہیں 10,00,000 حدیث حفظ تھی ان کو. 10,00,000. اور جب بات حفظ کی آئی ہے تو ایک قول ہم نقل کر دیتے ہیں امام بشر الحافی کا. اس امام کے سلسلے میں کبھی گفتگو ہم نے کی ہے. امام خطیب بغدادی نے انہی کے متعلق کہا تھا، وصیت کی تھی کہ مجھے ان کے بازو میں دفن کرنا. بشر الحافی ابو نصر المروزی اس نام سے یہ مشہور ہیں اور یہ کافی بڑے محدث زمانے کے امام فقیہ ہیں. یہ کہتے ہیں اصحاب حدیث سے، یا اصحاب الحدیث ادو زکات حدیثکم. ادو زکات حدیثکم. صاحب مال سے کیسے کہا جاتا ہے؟
یا صاحب الاموال ادو زکات اموالکم. تو یہ احادیث جو پڑھتے تھے یعنی طلاب حدیث سے کہتے تھے یا اصحاب الحدیث ادو زکات حدیثکم، اپنے حدیث کی زکات ادا کرو. اور وہ کہتے تھے زکات کیسے؟ فَإِنَّ مِن مِئَتَيْ حَدِيثٍ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ یا خمسط احادیث، مجاورت کا اعتبار کر لے. فَإِنَّ مِن مِئَتَيْ حَدِيثٍ خَمْسَةِ أَحَادِيثَ، ہر 200 حدیث میں سے جس کو آپ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، زکوٰۃ یہ ہے کہ 5 حدیث ضرور حفظ کریں. یہ حدیث کی زکوٰۃ ہے. کیسے ہم 200 میں سے 5% نکالتے ہیں نا، 100 میں سے 2.5%، وہی ہے. ہاں اب سند اور متن، اب جس کو آپ بآسانی یاد کر سکتے ہیں. آج کے وقت میں سند اتنی اہمیت نہیں بھی رکھتی، متن آپ کے لیے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ الحمدللہ علم پورا محدود کر دیا گیا ہے. آج اگر کوئی شخص کوئی ایک ایسی سند لے کے آیا جو کہیں پہ بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر فوراً کہہ دیا جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے. آج یہ ضرور کہا گیا کہ کوئی بڑا عالم کسی بھی فن کا اگر کہہ دیتا ہے لا ادری، اس کا لا ادری کہنا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ دین نہیں ہے. اس کا لا ادری کہنا یہ سمجھ لیا جائے گا کہ دین نہیں. امام سیوطی نے تدریب الراوی میں یہ بحث نقل کی ہے. اب امام زہری سے ایک ان کے شاگرد نے پوچھ لیا تھا، جب انہوں نے کسی حدیث کے سلسلے میں کہا تھا لا ادری، تو وہ شاگرد پوچھتا ہے حفظت حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا، کیا آپ نے رسول کی ساری حدیث حفظ کر لی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں لا ادری؟ تو کہہ رہا نہیں، پوری تو نہیں حفظ کی ہے. احفظت نصفہ؟ تو وہ کہتے ہیں نعم، ہاں آدھی تو میں نے حفظ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ آدھی حدیث امام زہری، یعنی حافظ، متقن اور جتنے بھی القاب ان کو دے سکتے ہیں، یہ اپنے زمانے کے ایک دم نامور اور چنندہ اماموں میں سے ہیں. صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، 124 125 اختلاف ان کی وفات ہے، اور زبردست امام ہیں امام زہری. تو آدھی تو انہوں نے اس وقت حفظ کر لی تھی. تو امام سیوطی اس اثر کو بحث بنا کر کے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آج کے وقت میں، کیونکہ امام سیوطی کا جو دور ہے نا 911 میں ان کا انتقال ہے، تو قرن عاشر میں ہوئے، وہ 10ویں صدی کے. تو انہوں نے 10ویں صدی کے موقع سے ہی کہہ دیا کہ اگر آج کے وقت میں، کیونکہ علوم پورے مدون ہیں، سارے علم جمع کر لیے گئے، اور کتنی کتابیں یہ رجال کے سلسلے میں جن کی وفیات ہم بیان کر رہے ہیں، روات بیان کر رہے ہیں، اتنی کتابیں ہیں کہ آپ اٹھا بھی نہیں سکتے اور آپ اپنے گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے، پڑھنا تو دور. صرف ایک کتاب ہے تاریخ دمشق ابن عساکر کی، وہ آج کے وقت میں 90 جلدوں سے زیادہ مطبوع ہے، 90 جلدوں سے زیادہ ہے، ضخیم. بخاری مسلم کے جتنے روات ہیں، تہذیب الکمال پورے بھی نہیں، کچھ چھوٹ بھی گئے ہیں، تقریباً وہ 35 کے قریب جلدیں ہیں تہذیب الکمال ابن مزی کے، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. صرف راویوں کے سلسلے میں کون تھے، ان کے اساتذہ کون تھے، ان کے شاگرد کون ہیں، یہ سب. تو بہرحال ہم حفظ حدیث کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو آج کے وقت میں اگر کوئی کسی بھی فن کا ماہر، محدث جیسے، اگر کہہ دے حدیث کے سلسلے میں ان سے پوچھا جائے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ حدیث کسی بھی کتاب میں موجود ہے، تو اس کی لا علمی کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں. جو اس فن کے ماہر ہیں، محدث، ان کی بات ہم کر رہے ہیں. ہاں بالکل، ہاں یہ جو لفظ ہے درایت، روایتاً درایتاً، یعنی متن کے ساتھ شرح متن اور سند کے ساتھ احوال الروات، یہ دونوں. ہاں
ہاں آج کے وقت میں، اور آپ دیکھ لیجئے جن جن احادیث کو کہا گیا کہ یہ حدیث نہیں ہے وہ واقعی نہیں ہے. کیوں؟ موضوعات میں بھی نہیں ملتی آپ کو، کیونکہ اسلام کی تعلیمات اتنی مدون کی گئی الحمدللہ، صحیح تو صحیح، جو جتنی جھوٹی حدیثیں تھیں وہ بھی جمع کی گئی، موضوعات بھی جمع کی گئی. الموضوعات ابن الجوزی کی مشہور ہے، اللہ علیہ المصنوع امام سیوطی کی وہ بھی الحمدللہ مطبوع ہے. الفوائد امام شوکانی کی ہے. محدث اسے کہتے ہیں. اور حافظ دیکھیے، ہوا مرادف للمحدث عند کثیر من المحدثین، زیادہ تر محدثین کے نزدیک حافظ کا بھی وہی معنی ہے جو محدث کا ہے، یعنی کم سے کم سند اور متن کا علم، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا 1,00,000 کی تحدید یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا وقیل الحافظ ارفع درجة من المحدث، حافظ کا جو درجہ ہے وہ محدث سے بھی بڑا ہے. اور یہ جتنے حفاظ ہیں نا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں حافظ العراقی، حافظ ابن حجر، یہ صرف قرآن کے حافظ نہیں ہیں، یہ حافظ اس تعریف کے ہیں، یہ حدیث کے ہیں. تقریباً حافظ کی تعریف میں کہا گیا 2,00,000 یا اس سے زائد سند متن کا پورا علم ہو تو اسے آپ حافظ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے سینے میں اور ذہن میں ہی پورا علم جمع کر لیا تھا، اور اسی وجہ سے آج خلف جتنی بھی کاوش کر لے، کوشش کر لے، معلومات ان کے پاس اتنی ہے ہی نہیں جتنی کہ اللہ نے سلف کو دی تھی، جبکہ وسائل تھے ہی نہیں. لیکن اللہ نے ہی حفاظت کی ہے، اس کا ہی وعدہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة اکثر مما یجہلہ. اب دین، حافظ کی تعریف یہ ہے، اگر جیسے دین کے ہم حصے کریں تو تقریباً 80%، ٹھیک ہے، یا 70% ایک حافظ کے علم میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. 30% نہیں ہوا تو چلے گا، یعنی نہ جاننے سے اس کا جاننا، اس کا علم زیادہ ہونا چاہیے. پورا دین اگر آپ ملا لینا، حافظ کی تعریف یہ ہے کہ جیسے دین پورا ہے تو دین کے زیادہ تر حصے تو یہ جانتا ہے، جو نہ جاننے والے حصے ہیں وہ جانے ہوئے حصے سے کم ہیں. یعنی کتنا آپ کم کر سکتے ہیں؟ نصف نصف نہیں کر سکتے کہ آدھے جانتے ہیں اور آدھے نہیں جانتے. یہ حافظ کی تعریف میں نہیں آئے گا، بلکہ زیادہ تر دین کے حصے وہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کا دین کا نہ جاننے والا حصہ بہت کم ہے جاننے کے اعتبار سے. یہی مطلب ہے یعرفہ من کل طبقۃ اکثر مما یجہلہ، ہر ایک طبقے میں، چاہے وہ صحابہ کا ہو، تابعین کا ہو، تبع تابعین کا ہو، اور اس کے بعد روات کے جتنے طبقات ہیں سب کے بارے میں علم زیادہ ہونا چاہیے بالمقابل نہ ہونے کے. کچھ ایسے راوی ہوں گے کہ ان کے ذہن سے نکل گئے ہوں گے جن کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہوگی، تو ایسے کو حافظ کہتے ہیں. آج قرآن کریم کی معمولی سی صورت وہ یاد نہیں رہتی، اب وہ روات کس طریقے سے ان کے ذہنوں میں تھے. کئی ہزار راوی ہیں احادیث کے، اور ہم نام کتنے ہیں، ایک ہی نام کے کتنے، اساتذہ بھی جن کے ایک ہیں، پھر ان کی روایتوں میں فرق کیسے کیا گیا. اسی وجہ سے اپنے دشمنان اسلام بھی یہ تحقیق اور یہ اسلام کی جو بھی تدوین ہے دیکھ کر کے پریشان ہے، حیران ہے. یہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور ایک عطیہ ہے، جو آج چھانٹ کر کے پورا، یعنی صحیح کو غلط سے تمیز کر کے رکھ دیا ہے. اور یہی ہے ایک بنیاد، چاہے علم تفسیر ہو یا علم حدیث ہو، دین کا کوئی بھی علم ہو، اس کی بنیاد سند پہ ہی ہے. جو راوی تفسیر میں نہیں چلے گا وہ حدیث میں بھی نہیں چلے گا، وہ مغازی سیر میں بھی نہیں چلے گا. کیونکہ ایک راوی پر جب کوئی الزام آ جاتا ہے یا اس کے اوپر جب کوئی تہمت وغیرہ لگتی ہے تو وہ تہمت اسے دین کے کسی بھی حصے میں مقبول نہیں بناتی.
تقسیم الخبر الی متواتر و احاد. اس خبر میں جانے سے پہلے یہاں بتلانا مقصود یہ ہے، آپ ہیڈنگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، احادیث کی جو قسم ہے طرق کے اعتبار سے، یعنی حدیث بیان کرنے والے جو روات ہیں، ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہیں اس اعتبار سے، بے اعتبار وصولہ الینا، یہ دو قسم ہے. ہاں، طرق کے اعتبار سے کہ کس حدیث کو بیان کرنے والے راوی کتنے ہیں، اس اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، متواتر اور آحاد. متواتر حدیث کی وہ قسم ہے جو یہاں پر محض تقسیم کے لیے ذکر کی گئی ہے. متواتر حدیث کی وہ قسم ہے جو محض تقسیم کے لیے کہ یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے اس لیے بیان کی گئی ہے. اس حدیث میں یعنی اگر کوئی حدیث متواتر کا رتبہ لے لے تو پھر اس کے راویوں میں چھان بین نہیں ہوتی، اس کے اندر تحقیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ حدیث بالکل ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بیان کرنے والے اتنے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا یا کچھ تحقیق کرنا گویا کہ تحقیق کی ہی زیادتی ہوگی یا اس کی گستاخی ہوگی. تو لفظ متواتر جس حدیث کے ساتھ لگتا ہے وہ حدیث صرف مقبول ہی ہوتی ہے، یعنی اس کو آپ کو آنکھ بند کر کے قبول ہی کرنا ہے، اس پر ایمان ہی لانا ہے، اسے ماننا ہی ماننا ہے. یہاں پر صرف متواتر جو ذکر کی گئی ہے نا تقسیم، یہ کثرت طرق کے اعتبار سے یا طرق کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں. قسم بتانے کے لیے متواتر کا ذکر کیا گیا، چھان بین کرنے کے لیے یا پھر اس کے جو یعنی کب یہ صحیح ہوگی یا پھر کب صحیح نہیں ہوگی اس کی وضاحت کے لیے متواتر ذکر نہیں کی گئی. متواتر کیا ہے؟ المتواتر ماخوذ من التواتر وهو التتابع. تتابع کہتے ہیں پے در پے، ایک کے بعد دوسرا یا کے بعد دیگرے. وہ حدیث جس کے پے در پہ کئی کئی طریقے ہوں، یعنی کئی کئی سندیں ہوں، جس کی پے در پہ کئی کئی سند ہو، کبھی اس صحابی نے بیان کیا، کبھی دوسرے صحابی نے بیان کیا، کبھی تیسرے صحابی نے بیان کیا. تو تتابع کا مطلب ہے یعنی جس کے اندر پے در پہ بہت سے روات ہوں یا بہت سی سندیں ہوں. اب اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے، ما رواہ عدد کثیر. اگر آپ متواتر کی شرط یہ ہیڈنگ ڈال دیں، ٹھیک ہے، تو یہ آسانی رہے گی کہ متواتر کس حدیث کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے ما رواہ عدد کثیر، ایک بڑی تعداد نے جس کو روایت کیا ہو، ایسی حدیث جس کو روایت کرنے والے کثیر ہو. اور یہ مثال سے ہی آپ سمجھ لیں گے. امام بخاری کے جو استاد ہیں نا، یہ ٹھیک ہے، عدد کثیر اس میں بھی ہونی چاہیے، یہ طبقے میں بھی، ٹھیک ہے، یہ طبقے میں بھی عدد کثیر سیم، اور اس میں بھی، اس میں بھی جس محدث نے یہ حدیث بیان کی ہے ان کے جو استاذ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوں، عدد کثیر، اور پھر استاذ کے استاذ ہوں وہ بھی بہت زیادہ ہوں، اور اس کے بعد تابعی بھی بہت زیادہ اور صحابی بھی عدد کثیر. ایک جگہ اگر عدد کثیر ہے اور کسی ایک جگہ کم ہو گئی یعنی عدد کثیر نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث متواتر نہیں ہو سکتی. تو یہ پہلی جو شرط ہے
عدد کثیر. اسی لیے میں نے کہا کہ متواتر جو حدیث ہوتی ہے اس میں چھان بین کی کوئی گنجائش ہوتی ہی نہیں. وہ اظہر من الشمس ہوتی ہے، سورج سے زیادہ ظاہر، یعنی اس کو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. تو یہ پہلی شرط ہے. کثیر کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ تعداد کے سلسلے میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے 10 کہا، کچھ لوگوں نے تقریباً 13 کو لیا، 20 کو لیا. لیکن جس حدیث کو ہم مثال سے بیان کریں گے، ایک حدیث ہے جس کے اوپر متواتر کا حکم لگا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس حدیث کو صحابہ میں ہی تقریباً 70، اور ایک قول کے مطابق یہ صحیح ہے 100 سے زائد صحابہ نے بیان کیا. صحابی میں آپ تعداد دیکھ لیں، یعنی ہم 10 کو تعداد یا عدد کثیر نہیں مان سکتے، حالانکہ عدد کثیر میں 10 بھی کہا گیا. لیکن جس حدیث پر متواتر کا حکم لگ رہا ہے اس میں آپ صحابی کی تعداد دیکھیں. اور یہ معقول ہے کہ جب صحابہ زیادہ ہوں گے تو ان کے جو شاگردان ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے، پھر وہ یہ سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ صحابی ایک سے زیادہ ہو گئے 2، تو ایک صحابی کے ہو سکتا ہے 10 بھی شاگرد ہوں، ایک صحابی کے 50 بھی شاگرد ہوں، 2 کے مل کر کے 100 بھی ہوں، کیونکہ علم پھر آگے بڑھتا ہی گیا. تو جب صحابہ کی تعداد الحمدللہ 100 سے زیادہ ہے، یہ روایت من کذب علی متعمدا، اور جس محدث نے بھی یہ حدیث اپنی کتاب میں بیان کی ہے، بتانے کی کوشش کی ہے کہ کتنے صحابی نے ان کو روایت کیا الگ الگ صحابی سے، جس میں آپ سر فہرست امام ابن ماجہ کا جو مقدمہ ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں مختلف صحابہ ہیں، یعنی تقریباً مشہور ترین تو سارے ہی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے میں، اور کسی نے کہا 10 مبشرہ بھی ہیں اس میں. تو 100 سے زائد صحابی، ایک قول کے مطابق 70 سے زائد، تو عدد کثیر یعنی معنی رکھتی ہے. دوسری شرط یہ ہے، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ مختلف مقامات پہ مختلف وقت میں زیادہ تر بالکل ہاں کہہ سکتے ہیں ہم، صحابہ ایک دوسرے سے کہہ کے متواتر بالکل کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی حدیث ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بیان کیا. اور واقعی یہ جو حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ، یہ اس طرح کی ہی حدیث ہے جسے بار بار بیان کیا جائے، ہر ہمہ شمہ کے سامنے جسے بیان کیا ہے، کیونکہ سب کو ہی آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ میرے نام سے کوئی بھی بات جو میں نے نہیں کہی ہے نہیں کہہ سکتے. یہ سب کو ہی سمجھانا ہے نا، نہیں تو شیطان بآسانی یہ کہلوا دے گا. اور ایک انسان نبی کے نام سے، کیونکہ محدثین نے اسی طرح کی حدیث پر جس کو کذاب کہا نا، کذاب، اگر غلطی سے بھی کسی نے رسول کا نام لے کر کے جھوٹ بول دیا، اس کی حدیث پھر زندگی بھر قبول نہیں کی گئی، اس کی حدیث پر حکم لگ گیا کذاب. ایک بار جس کے بارے میں پتہ یہ چل گیا کہ اس نے اللہ کے رسول کی حدیث میں جھوٹ بولا ہے، اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ کذاب، یعنی اس کی بیان کردہ حدیث کیا ہے؟ موضوع. اور اگر عامت الناس میں اپنی آپسی گفتگو میں اگر ایک بار جس کے تعلق سے پتہ چل گیا کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کو کہا گیا متہم بالکذب، اور اس کی بیان کردہ حدیث پر حکم لگ گیا متروک ضعیف جدا. اگر ہم جیسے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک بار عامت الناس میں اپنی آپسی گفتگو میں اگر کسی نے جھوٹ بول دیا، دیکھ لیے دین ایسے محفوظ ہوا ہے، دین کی حفاظت ایسے کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے جو بھی آیا اور اس کی بات لے لی گئی. اور جب ہمارے اسلاف نے علم اس طریقے سے مدون محفوظ کیا تو ہم کو ان سے کیا سیکھنا چاہیے؟ کسی بھی بدعتی کے پاس چلے جائے، کسی کے بھی پاس چلے جائے اور وہ جو بھی کہہ رہا ہے لے لے، یہ احتیاط جو کہ ہمارے ائمہ نے علم کو مدون کیا. اور اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے کہ یہ علم ہی اصل دین ہے. جب تک کہ آپ اس میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ دین کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہو سکتے. لینے میں دین کس سے آپ لے رہے ہیں، اس کے اندر جب تک کہ آپ متنبہ نہیں ہوں گے
آپ عمل کرنے میں بھی، دین اختیار کرنے میں بھی کبھی متنبہ نہیں ہو سکتے۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے زیادہ تر کہ ایاکم الاخذ بالعلم من مبتدع، بدعتی سے علم لینے سے بچنا۔ فإنه من سمع من مبتدع لم ينفعه الله ما سمعه، اگر کوئی بدعتی سے صحیح بھی بات سن لے گا، اللہ کبھی بھی اس کی وہ سنی ہوئی بات کو قابل نفع نہیں بنائے گا، علم نافع ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی علماء کی مثال ہے۔ دیکھیے اس زمانے میں کچھ ایسے تھے مبتدع جو صحیح بات کہتے تھے، جن کے پاس صحیح علم بھی تھا، لیکن وہ کہتے تھے، یہ بات غالباً طبقات حنابلہ وغیرہ میں نقل کی گئی ہے اور بہت مشہور ہے، المبتدع مثل العقارب، بچھو کی طرح ان کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اور بچھو کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یدفنون ابدانہم، جو زمین کے اندر اپنے بدن کو گاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وَيُظْهِرُونَ أَنْيَابَهُمْ، اور جو اس کی دم رہتی ہے نا، اسی میں زہر رہتا ہے، اسی سے اس کو ڈسنا رہتا ہے، وہ ایسے اٹھائے رہتا ہے، اس کا منہ، اس کا پورا بدن زمین میں گڑا رہتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ کوئی بھی آئے گا وہ ڈسے گا۔ بدعتی جو بھی ہوتے ہیں کیسے بھی ہوں، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مخفی رکھتے ہیں، اور جب کوئی ان کے ہاتھ لگتا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں انہیں لے جانا ہے وہ فوراً اس کو وہاں تک لے جاتے ہیں، یعنی اپنی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب مثالیں دی گئی ہے، اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ علم کس سے لینا ہے یہ ضرور ہمیں سیکھنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف نے جب علم کو مدون کیا تو احتیاط اتنا برتا کہ عامت الناس میں ایک بار زندگی میں اگر کسی نے آپسی گفتگو میں جھوٹ بول دیا، تم لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے ہم دین لیں۔ آج کیسے کیسوں کے پاس ہم زانو تلمس طے کر لیتے، آج ہمارے رہنما کیسے ہیں، رہبر کیسے ہیں، علماء کیسے ہیں، یعنی ہم اپنا زعیم، قائد، لیڈر کیسا مانتے ہیں، اور واقعی ہم ویسے ہی ہو گئے، اس وجہ سے رہنما بھی ویسے ہی ہو گئے۔ باریکی اور دین ہے، ان ھذا العلم دین، آپ علم کسی سے لے رہے وہی دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دین آپ کس سے لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ موقع ابھی محفل میں ہی ہیں، جب ہماری یعنی یہ بات آئی ہے اور اس پر گفتگو ہوئی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ یہاں پر موجود ہے۔ حالات جب کبھی آئیں گے تو ہم اس طرح کی باتوں کو فٹ نہیں کرتے، پھر وہاں ہم مصلحت کے شکار ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر یعنی یمین اور یسار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں یہ بھی تو ایسے ہیں، یہ بھی تو ایسے ہیں، یہ کہاں غلط ہے، وہ کہاں ہے، اس طرح سے۔ منہج بالکل قوت کا نام ہے، آپ جو صحیح سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ ڈٹیں۔ کیوں اللہ نے استقامت کو دین کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، رسول اللہ نے ایک ہی جملے میں جواب دیا نا سفیان بن عبداللہ کو، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ دوسری شرط ہے، وقت ہو گیا، چلے ٹھیک ہے، سوال جس کے ہیں وہ کر سکتا ہے، اور ہو سکا تو ہم انشاءاللہ کچھ 2 ہفتے کے بعد ہی اور کر لیں گے کلاس، تاکہ ہم جتنا آگے جا سکتے ہیں اتنا آگے چلے جائیں، جیسے آپ